السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف الہجا اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتا ہے۔ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو لفظ کہا جاتا ہے، چاہے ہمارے منہ سے نکلنے والی بات کا کوئی معنی اور مطلب ہو یا نہ ہو۔ ہمارے منہ سے اگر ایسی بات نکلتی ہے جس بات کا کوئی معنی اور مطلب ہو تو اسے عربی زبان کی اصطلاح میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ مختصر طور پر اسم کے بارے میں جان لیں کہ اسم کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ کسی جگہ کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو تو اسے اسم کہا جاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کام پایا جاتا ہے، لیکن کام کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن اپنا معنی وہ مکمل طور پر تب تک نہیں دے پاتا ہے جب تک وہ اسم یا فعل سے مل نہیں لیتا۔ کسی اسم کی پہچان کے بعد جب ہم اس اسم کو کسی جملے میں رکھنا چاہیں تو اس اسم کو جملے میں تب تک صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس اسم کے بارے میں ہمارے پاس 4 باتوں کی جانکاری نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس 4 باتوں کی جانکاری ہوگی تو اس اسم کا جملے میں صحیح طور پر استعمال کر پائیں گے، ورنہ اس اسم کا جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کر پائیں گے۔ وہ 4 باتیں کیا کیا تھی؟ نمبر 1، اسم کی جنس کی جانکاری ضروری ہے، یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسم، ہمارا کلمہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسم کا عدد جاننا ضروری ہے، یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسم واحد ہے، یعنی ہمارے اسم سے ایک کا معنی نکل رہا ہے، یا مثنیٰ ہے یعنی 2 کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، یا ہمارا اسم جمع ہے یعنی اس سے 2 سے زیادہ بہت کا معنی دے رہا ہے۔ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، ہمارے اسم کے بارے میں یہ جانکاری ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اسم کی وسعت کی جانکاری ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسم حالت الرفع میں ہے یا حالت النصب میں ہے یا حالت الجر میں ہے۔ جب تک ہم رفع، نصب، جر نہیں جانیں گے تب تک ہم جملے میں اپنے اسم کو صحیح طور پر نہیں رکھ پائیں گے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسم کے بارے میں جن 4 باتوں کی جانکاری ضروری ہے اس میں سے سب سے پہلے جنس ہے، یعنی اسم کا مذکر اور مؤنث ہونا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور آج پڑھ کر کے ہم یہ جانیں گے کہ کسی بھی اسم کو ہم مذکر کہیں تو کیوں کہیں، مؤنث کہیں تو کیوں کہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو دھیان میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جاتا ہے۔ ہر کلمہ کی اصل یہ ہے کہ وہ مذکر ہے۔ اگر آپ کسی کلمہ کو مؤنث کہتے ہیں تو مؤنث کی کوئی نہ کوئی علامت اس میں پائی جانی چاہیے۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کلمہ اس لیے مؤنث ہے، ورنہ سب سے پہلے جب کلمہ پر نظر پڑے تو کلمہ کو مذکر ہی سمجھے۔ دیکھیں بورڈ کی طرف، ہمارا اسم جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مؤنث کی بحث کو پڑھ لیں گے تو مذکر خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ مؤنث پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی مؤنث یعنی حقیقت میں مؤنث ہے، جیسے ماں، امن، ماں، اختن، بہن، یہ حقیقت میں مؤنث ہے، اصل میں یہ مؤنث ہے۔ اور حقیقی مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں مذکر پایا جاتا ہے۔ مؤنث کے قسم کیا ہے؟ حقیقی مؤنث۔ مؤنث کی دوسری قسم ہے غیر حقیقی، یعنی حقیقت میں مؤنث نہیں ہوگا، وہ کلمہ حقیقت میں مؤنث نہیں ہوگا بلکہ لفظ کے طور پر مؤنث ہوگا۔ اسی کو آپ کہہ لیجئے غیر حقیقی، یعنی حقیقت کے علاوہ، یا لفظ کے طور پر وہ مؤنث ہوگا، لفظی مؤنث۔
یا مجازی مؤنث کہہ لیجئے، یعنی حقیقت میں مؤنث نہیں ہوگا بلکہ لفظ کے طور پر مؤنث ہوگا۔ اب جو کلمہ لفظ کے طور پر مؤنث ہوگا پھر اس میں دو بات ہوگی، یا تو اس کلمے میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے گی، کوئی نشانی پائی جائے گی، یا نہیں پائی جائے گی۔ دو باتوں کسی جو کلمہ مؤنث ہوگا اور حقیقی مؤنث نہیں ہوگا تو اس میں دو بات ہوگی، یا تو اس میں مؤنث کی کوئی نشانی پائی جائے گی یا تو مؤنث کی کوئی نشانی نہیں پائی جائے گی۔ مؤنث کی سب سے بڑی نشانی ہے گولتا، یہ سب سے زیادہ عربی زبان میں آپ کو ملیں گے، یعنی کسی اسم کے آخر میں اگر گولتا نظر آ جائے تو 99% یہ سمجھ لیں کہ وہ کلمہ مؤنث ہی ہوگا۔ دوسری نشانی آخر میں کھڑا زبر ہو اور یا، جیسے ہم نے یہاں پر مثال لکھ دی ہے بشرا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری پہچان، مؤنث کی تیسری پہچان، آخر میں کلمہ کے آخر میں زبر ہو، فتحہ ہو، پھر الف ہو اور حمزہ ہو تو وہ مؤنث کی ایک پہچان ہے، وہ کلمہ بھی مؤنث شمار ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھ لیں حمراء، اب اس کا نام کیا ہے وہ بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے، زبر ہے، پھر الف ہے، پھر حمزہ ہے، یہ کلمہ مؤنث۔ تو مؤنث کی تین موٹی پہچان ہے، تین بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی نشانی جو سب سے زیادہ عربی زبان میں ہمیں ملیں گے وہ گولتا ہے۔ یہ مروحۃ، پنکھا، یہ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ بشرا، مؤنث کی کیا پہچان ہے اس میں کہ آخر میں کھڑا زبر اور کیا ہے۔ حمراء، یہ بھی مؤنث ہے، کیا پہچان ہے کہ آخر میں زبر، اس کے بعد الف اور حمزہ ہے۔ تو یہ تینوں مؤنث کی علامات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو علامت ہمیں عربی زبان میں ملیں گی وہ کون سی علامت ہے؟ گولتا۔ کچھ کلمات ایسے ہوں گے جو مؤنث ہوں گے لیکن اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی، اسی کو عربی زبان کی اصطلاح میں سماعی مؤنث کہا جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ جس کلمے میں مؤنث کی کوئی علامت اور نشانی نہ ہو بلکہ عربوں نے اس کلمے کو مؤنث پڑھا ہو، عربوں سے ہم نے مؤنث پڑھتے ہوئے سنا ہو، اور عرب نے چونکہ اس کو مؤنث پڑھا ہے اس لیے ہم بھی مؤنث پڑھیں گے، سن کر کے، کسی قاعدے کے تحت نہیں، کوئی رول سے نہیں ہوگا۔ سماعی مؤنث کی تعداد بہت کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ مؤنث ہے پھر پتہ نہیں کتنے ہوں گے، نہیں، سماعی مؤنث کی تعداد بہت کم ہے، اس کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سماعی مؤنث کے کچھ گروپس علماء نے بنائے ہیں کہ گروپس کے طور پر آپ جان لیجئے کہ یہ گروپ اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ مؤنث ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ آگ کے نام، علماء نے کہا ہے کہ آگ کے نام کے لیے عربی زبان میں جو کلمات آتے ہیں، آگ کے نام کی جو عربی آتی ہے وہ مؤنث ہے، جیسے نارن ہے، جہنم ہے، سعیر ہے، اس کے علاوہ جو بھی آگ کے لیے عربی آتی ہے وہ مؤنث ہے۔ ہواؤں کے نام، ہواؤں کے لیے، مختلف ہواؤں کے لیے، تیز ہواؤں کے لیے، آندھی کے لیے، طوفان کے لیے، اس کے لیے جو بھی ٹھنڈ ہوا کے لیے، کپکپاتی ہوا کے لیے، ان ہواؤں کے لیے جو بھی عربی آتی ہے وہ مؤنث شمار ہوں گے۔ شراب کے نام خمر جیسے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی شراب کے جو نام ہیں عربی زبان میں، شراب کے لیے جو عربی استعمال ہوئی ہے تو وہ بھی مؤنث ہے۔ اکثر شہروں اور ملکوں کے نام، کوئی شہر ہے، کسی شہر کا نام ہے، کسی ملک کا نام ہے، تو اکثر شہر اور ملک کے جو نام ہے وہ غیر منصرف ہے، معاف کیجئے وہ مؤنث ہے۔ نمبر 5، انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے ہیں، ہمارے جسم کے وہ پارٹس، وہ اعضاء جو دو ہیں وہ بھی مؤنث ہے، جیسے ہمارے ہاتھ 2 ہیں، یدن، تو یہ یدن جو ہے مؤنث ہوگا، حالانکہ یدن میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود اس کو مؤنث کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جوڑا جوڑا ہے، ہاتھ 2 ہے، 2 پاؤں ہے، 2 آنکھ ہے، 2 کان ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ سماعی مؤنث میں کسی گروپ میں نہیں آئیں گے، الگ سے کچھ
اسما کچھ کلمات ایسے ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس کی بھی تعداد بہت کم ہے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سماؤن آسمان، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یہ سمائی مؤنث ہے. ارض زمین، شمسن سورج، نفسن جان، دارن گھر، عینن آنکھ. اس طریقے سے اور کچھ الفاظ ہیں، کچھ کلمات ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کو مؤنث کہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قاعدہ اور کوئی رولس نہیں ہوگا، کوئی نشانی نہیں ہوگی. اس کو پڑھنے کے بعد ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کو ہم کیسے جانیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب دیکھیے بورڈ میں ہم نے لکھا ہے ابن. ابن جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس لفظ کا معنی جانیے. ابن کا معنی ہوتا ہے باپ. اب آپ کہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. ابن باپ، ظاہر سی بات ہے وہ مذکر ہی ہوگا، اور مذکر میں بھی حقیقی مذکر ہے، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. قلم، یہاں دیکھیں قلم، یہ قلم جو ہے اس کو کیسے ہم یعنی مذکر کہیں یا مؤنث کہیں، ہم کنفیوز میں ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ مؤنث کی جو قسمیں ہیں، مؤنث کا جو نقشہ ہم نے پڑھا ہے، جو علامتیں اور جو نشانیاں، جو گروپس ہم نے پڑھے ہیں، یا جو متفرقات ہم نے یہاں پر لکھ کر کے رکھا ہے، وہاں جا کر کے چیک کریں. اگر کہیں پر فٹ ہوتا ہو تو وہ مؤنث ہوگا، ورنہ وہ مذکر ہوگا. دیکھتے ایک طرف سے قلم ہے ہمارے پاس، قلم، غور سے دیکھیں قلم، کیا یہ حقیقی مؤنث ہے؟ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی جانور کا مؤنث جانور کا نام ہے؟ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے حقیقی مؤنث قلم نہیں ہے. اچھا، غیر حقیقی میں کیا؟ غیر حقیقی میں یہ ہے کہ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں. ان میں سے کوئی علامت اس میں ہے؟ یعنی گولتا ہے آخر میں؟ نہیں ہے. آخر میں کھڑا زبر اور یا ہے؟ نہیں ہے. آخر میں زبر، الف اور حمزہ ہے؟ نہیں ہے. علامتی یعنی مؤنث کی جو 3 علامات ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت اس میں نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد سمائی مؤنث میں جاتے ہیں. آگ کے نام میں سے قلم آتا ہے؟ آگ میں شمار ہوتا ہے قلم کا نام؟ نہیں. ہواؤں کے نام میں؟ شراب کے نام میں؟ کسی شہر یا کسی ملک کا نام ہے قلم؟ نہیں ہے. ہمارے جسم کے جو 2 اعضاء ہیں جوڑے جوڑے، ان میں سے کوئی ہے قلم؟ نہیں ہے. اچھا، یہاں ہم نے جو متفرقات الگ الگ کچھ اسما لکھے تھے، سماؤن، ارض، شمس، نفس، دار، عین، ان میں سے ہے؟ نہیں ہے. جب مؤنث کی کیٹیگری میں ہم نے جانچا پرکھا دیکھا، کہیں پر بھی وہ فٹ نہیں بیٹھا. اب آنکھ بند کر کے ہم کہہ دیں گے کہ قلم مذکر. کیا کہیں گے؟ قلم مذکر. ایک اور جانچ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. جیسے کتاب. اچھا، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے مؤنث کی جو قسمیں، مؤنث کی جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں اس میں چیک کریں گے. اگر کہیں فٹ بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ لفظ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا یہ حقیقی مؤنث ہے کتاب؟ نہیں. اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے؟ نہیں. اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے؟ نہیں ہے. اچھا، غیر حقیقی میں دیکھیے کیا اس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ بولتا ہے آخر میں؟ نہیں ہے. کھڑا زبر یا ہے؟ نہیں ہے. زبر الف حمزہ ہے؟ نہیں ہے. کتاب آپ کے نام میں سے آتا ہے وہ؟ نہیں. ہواؤں کے نام میں؟ نہیں. شہروں کے نام میں؟ نہیں. اکثر شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. کسی شہر کا یہ نام ہے؟ کسی ملک کا نام ہے؟ نہیں. ہمارے جسم کے جو جوڑے جوڑے اعضاء ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ہے کتاب؟ نہیں ہے. یہاں پر جو متفرقات ہم نے لکھا ہے ان میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہے. جب مؤنث کی کیٹیگری میں کہیں پر بھی فٹ نہیں بیٹھا، مؤنث کی جو علامات تھیں وہاں پر فٹ نہیں بیٹھا، سمائی مؤنث کے جو گروپ تھے وہاں پر فٹ نہیں بیٹھا، اور جو الگ سے کچھ اسما ہم نے لکھے تھے وہاں فٹ نہیں بیٹھا، تب ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ کتابن عربی زبان میں کیا ہے؟ مذکر ہے. اس میں آپ کوئی شک نہیں ہونی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.